صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم بات کر رہے تھے اسلام کے پھیلاؤ کی عربیہ سے باہر، اور اب ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دو جو اہم اس زمانے میں سپر پاورز تھیں اس تک اسلام کی دعوت کے پہنچنے کا احوال جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جس کے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پیریڈ ان کو مل گیا تھا ایسا جس میں وہ دیگر معاملات سے اور اپنے جو حفاظتی جس میں وہ زیادہ تر اپنے ریسورسز لگاتے تھے اس سے کچھ ہٹ کر کام کرنے کا انہیں موقع مل گیا تھا۔ اور یہ ہے واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب بھیجے ہیں مختلف جگہوں پہ اور ان کا مختلف ریئیکشن ہوا ہے، تو ایک مکتوب جو ہرقل جو بادشاہ تھا سلطنت روما کا، اور سلطنت روما جو ہے وہ سلطنت روما ہے کہ بازنطینی حکومت جو کہ سلطنت روما کی اہم ترین شاخ، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی رومن امپائر، لیکن بیزنٹینین جو حکومت تھی وہ ہی ڈومیننٹ تھی اس زمانے میں، اور اس کا وہ تھا بادشاہ تھا۔ اور حال ہی میں اس نے جو ہے وہ ان کی کیونکہ سپر پاورز کی آپس میں چپقلش دنیا کے مختلف علاقوں میں چلتی رہتی تھی، لیکن عربیہ تک وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو وہ بالکل کوئی وقت نہیں تھی ان کے نظر میں عربیہ کی کہ اس کے لیے کیا جنگ کی جائے، یہ تو ایک ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ بدو رہتے ہیں، تو اس کو بالکل یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح اس قوم کو انہوں نے اس ڈومیننس سے محفوظ رکھا کہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود جو ایک ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں، جو غلامی کی حالت میں ایک چلے جاتے ہیں، تو پوری سائیکی بدل جاتی ہے قوم کی۔ پھر وہ سائیکی جو ہے غالباً وہ اسلام کے شروع کے دور میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے مناسب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ان کو اس چیز سے سیو رکھا۔ اور یہ چپقلش جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چلتی رہتی تھی، یہ مارکا آرائی، تو ان کو حال ہی میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی حاصل، اور جس کا ذکر سورہ روم میں بھی ہوتا ہے، جس میں مسلمان جو تھے کیونکہ عیسائی ہونے کے ناطے وہ ایک طرح سے اہل کتاب سے زیادہ اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے، پھر ابو بکر صدیق نے اس آیت کی بنیاد پہ ایک شرط بھی لگائی تھی کہ فی بضع سنین، یعنی کچھ سالوں کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے جو رومنس ہیں، آج مغلوب ہیں لیکن پھر غالب ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اس غلبے کے بعد یہ ہرقل جو ہے وہ کیونکہ یروشلم جو تھا ان کے لیے جیسے دیگر مذاہب کے لیے بھی، یہودیت کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ایک اہم جگہ ہے، تو وہاں کے پلگرمیج کے لیے، وہاں کی حاضری کے لیے اس نے کہا کہ جی اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک طرح سے میں یروشلم جاؤں گا۔ تو وہ یروشلم پہنچا۔ یروشلم جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے وہ اس کو موصول ہوا، اور وہ خط موصول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف اس کو دعوت دی، اور اس کو بتایا کہ میں اللہ کا وہی نبی ہوں اسی اللہ کا نبی ہوں، اور اسی فرشتے نے مجھے پیغام لا کے دیا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ اب اس نے جو ہرقل تھا اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں کوئی وہاں اس جگہ کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے واقف ہوں۔ تو تلاش کیا گیا، تلاش کرنے پہ غزہ میں اس زمانے میں جو کہ اسی سلطنت میں تھا، ظاہر ہے یروشلم سے قریب بھی تھا، تو وہاں پہ مسلمانوں کی ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، اور جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ اور ابو سفیان کے حوالے سے یہ ایک طویل، جب بعد میں مسلمان ہو گئے وہ، تو ان کے حوالے سے ایک طویل حدیث بخاری شریف کے اندر اتھینٹک حدیث موجود ہے اس قصے کو، جو کہ پورا وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جب ہرقل نے ہم اس کے کچھ حصے آپ کو بتائیں گے، اس میں جب انہیں کہا گیا کہ جی بادشاہ نے آپ کو یاد کیا اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں، تو اس بادشاہ نے ابو سفیان سے جو کہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، باقی لوگ جو تھے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور وہ یہ آگے کھڑے ہوئے تھے،
تو وہ ان سے انہوں نے کئی سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور بڑے یعنی دانشمندانہ سوالات ہیں وہ، ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ڈیٹیل جو ہے بخاری میں، ان سوالات کے بارے میں کہ بھئی کون تم میں سے تمہاری ان سے جنگیں ہوتی ہیں تو کون کامیاب ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. پھر اس کے ان کے خلق کے بارے میں اس کے سوالات کیے، اور بہت سی ایسی چیزیں جاننے کی اس نے کوشش کی کہ واقعی یہ بات جو کرے اس میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ہے. اور ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کئی بار یہ سوچا کہ یہ اس موقع پہ میں کچھ غلط بیانی کر دوں اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں اس کو بتا دوں کہ جس سے اس کا جو رجحان ہے اس طرف وہ نہ جائے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ موجود ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور اگر میں نے غلط بیانی کی تو یہ جا کے عرب میں بیان کریں گے اور میری اس میں جو ہے بے عزتی ہوگی کہ میں نے ایک طرح سے ایک جھوٹا بیان وہاں پہ اس نے دیا. تو اس کو مجبوراً جو ہے وہ سچ بولنا پڑا، اور جب سچ بولتا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس پر اس کا اثر نہ ہو. تو یہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور سارے سوالات کے انہوں نے جواب دیے. اب جواب دینے کے بعد جب اس کو بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، ایک طرح کا اطمینان ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیونکہ ان کو نشانیوں کا تو پتہ تھا نا، ان کے پیٹریارک بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے پادری بھی موجود تھے جو ان کو بتاتے بھی رہتے تھے. اس میں ایک اور قصہ بھی اس حوالے سے جو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے یہ کہ اس نے اس کا جواب یہ تھا کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکومت یہاں پہ قائم ہو جائے گی. اور اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا خطرات کا کہ میں وہاں پہ پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، تو میں ان کی خدمت میں جاتا اور ان کے پیر دھوتا. یہ الفاظ جو ہیں وہ اس کے وہاں پہ ہیں. اسی میں پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا ایک ایلیا میں ایک شخص تھا جس کو اس نے ایک خط لکھا، اور وہ علم میں بہت زیادہ تھا. یہ روایات آئی ہیں غالباً زہری نے ان کو ابن ناظور کے حوالے سے ایک نقل کیا ہے کہ وہ علم میں بہت زیادہ تھا. جب اس بادشاہ نے اس سے یہ دریافت کیا کہ مجھے ایسا ایسا پیغام ملا ہے اور تم اس بارے میں کیا جانتے ہو، تو اس نے وہاں سے اس کو خط لکھا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو خط میں جواب اس نے یہ دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور یہ سچے نبی ہیں. اور اس کے بعد اس کو اس دین اسلام کی حقانیت اس کے دل میں اتر گئی. یہ اس اسکالر کی بات کر رہا ہوں جس کو بادشاہ نے مخاطب کیا تھا. بادشاہ خود بھی ایک اسکالرلی پرسن تھا، اور پھر اس نے اس کو تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روم چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور پھر اس پاداش میں اس کو قتل کرتے شہید کر دیا گیا. تو یہ تو اس طرف کا ایک قصہ ہوا. پھر لیکن بادشاہ کے دل پہ کیونکہ اثر ہو چکا تھا اور اس کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا، تو اس نے پھر اپنے درباریوں کو یہ آیا ہے کہ اس نے بلایا سب کو، جتنے بھی اس کے کورٹ کے جو اہم لوگ تھے، جنرلز تھے یا مشیر تھے یا وزیر تھے، ان سب کو بلایا. لیکن اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ میری بات کا کیسا رسپونڈ کریں گے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جو قریب کے جو ملازمین تھے محل کے، ان سے یہ کہا کہ تم دروازوں کو محل کے اندر سے بند کر دو. پھر اس نے بالکنی سے جا کے ان لوگوں سے اس اجتماع سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران اس نے یہ اپنا رجحان جو تھا اس دعوت کے اس کو ملنے کے بعد اور اس کی سچائی کی طرف جو اس کا ہو گیا تھا، اس نے ظاہر کیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس نبی کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اسلام ایک دین حق ہے اور یہ رسول سچے ہیں. جب وہ کہا جاتا ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ وہ جو اس کے جو درباری تھے یا جو اس کے جنرلز تھے، جو ایلیٹ جو اس کے کلاس کے لوگ جن کو اس نے جمع کیا تھا اس مقصد کے لیے، یہ سن کر وہ سب دروازوں کی طرف بڑھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو ختم کر دیں گے بادشاہ کو، کیونکہ اس نے ایسی بات ہمارے ریلیجن سے ہی نکل گیا، یہ تو ایک نئی کوئی کہانی لے کے آ رہا ہے. تو وہ جب وہ پہنچے دروازوں کے پاس تو انہوں نے دروازوں کو اپنے سامنے بند پایا، تو وہ وہاں سے لوٹے. اور وہ جب لوٹ رہے تھے تو اس وقت جو بادشاہ کا چینج آف ہارٹ ہوا، یا اس نے یہ خیال کیا کہ جی میری تو بادشاہی مجھ سے نکل جائے گی یا واٹ ایور، اس نے پھر ان کو آواز اس نے کہا کہ ٹھہرو،
دراصل میں تو تم لوگوں کا تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین سے کتنی محبت کرتے ہو اور تم اس امتحان میں پورے اترے ہو، لیکن دراصل وہ خود اس امتحان میں پورا نہیں اترا، اور اس نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے اس نے اس کو اس طرح لیا کہ اپنی حکومت بچانے کو زیادہ ترجیح دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو عمل ہے بعد میں، اس کو کیونکہ یقین تو تھا کہ یہ حق ہے اور اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے، تو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتا رہا کہ کوئی بھی جنگ ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا وہ خود نہ کرے۔ کنٹینجنٹ بھیج دیتا تھا، فوج بھیج دیتا تھا، چاہے وہ تبوک کا معاملہ، موتا کا، وہ خود سامنے نہیں آیا ان کے، اور بالآخر جو ان کو جو ایک آخری جنگ تبوک کے اندر عیسائیوں کو اور جو بیزنٹینینز کو جو ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی، اس کے بعد دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، اور روم جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ پھر شام فتح ہو گیا، اور جو ان کی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو یہ دعوت کا جو یہ تھا کہ جو اس تک ہرقل تک ایک دعوت پہنچتی، اس پر اثر ہوا تھا، اور وہ اس کے قریب تھا کہ وہ ایمان لیا، اور دل کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے اپیرنٹلی جو کچھ کیا وہ یہی تھا کہ اس نے اپنی بادشاہت بتانے کے لیے یعنی ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی